تو کنٹینر تیار کر دیا گیا ہے جس کا معائنہ سہیل آفریدی صاحب نے کر دیا ہے، اور اس کنٹینر پہ ہم کسی بھی ٹائم چڑھ سکتے ہیں اور اس کنٹینر کا منہ ہم کسی بھی شہر کی طرف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے رانا صاحب، جہاں تک 8 فروری کا سوال ہے، 8 فروری میں جو مقصد ہم نے حاصل کرنا تھا اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو تمام بڑی مارکیٹس بند رہی، تمام ضلعوں میں بڑی بڑی جو مارکیٹس تھی وہ بند رہی، پشاور میں وہ مارکیٹس بھی بند رہی جو سنڈے کے دن کھلی ہوتی ہیں۔ کارخانوں مارکیٹ کی بات ہوئی، جو قدیم مارکیٹ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئی جمعے کے علاوہ، اس کو بھی پہلی دفعہ تاریخ میں اتوار کو آپ کو بند دیکھنے کو ملی، اور انہیں اظہار یکجہتی کا اظہار کیا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ پنجاب کی بات کریں، آپ سندھ کی بات کریں، تو سندھ میں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے 175 رہنماؤں کو، جس کی لسٹ بھی ہم نے شیئر کی، 3 MPO کے ذریعے 8 فروری سے پہلے پکڑا گیا۔ ہمارے MNA فہیم اور MP واجد کے ساتھ جو ہوا اس کے ویژولز بھی آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا اور پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں تو ایسا کوئی ولیج کونسل رہا ہی نہیں جہاں پہ پولیس والوں نے ریڈ نہ کیا ہو، چادر چار دیواری کا تقدس تحریک انصاف کے لوگوں کا پامال نہ کیا ہو، ان کے بھائیوں کو یا ان کو خود نہ اٹھایا گیا ہو۔ اور پھر دوسری چیز بھی آپ نے دیکھ لی کہ بسنت جو کہ بہار کا فیسٹیول ہے، جو کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے یا فروری کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے، اس کو 8 فروری میں منعقد کرنا ہمارے جو شٹر ڈاؤن کی کال تھی، جو پہیا جام کی کال تھی، اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ ناکام رہے۔ البتہ بسنت میں آپ نے خود دیکھا پہلے 2 دن تو کوئی گہما گہمی نہیں تھی، تیسرے دن کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے وزراء کے اپنے بیانات ہیں کہ جی ہوا نہیں ہے اور گڈی اڑانے کے لیے ہوا کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے آسمان پہ جو یہ درست بات ہے، ہوا نہیں تھی لیکن جب ہوا نکلی تو پھر سارا کچھ نکلا۔ رات 2 بجے ہوا آئی پہلی رات، اور اس کے بعد گڈی تھی۔ شفیع جان صاحب، وہ معاملہ الگ ہے بسنت کا۔ نہیں دیکھیں، بسنت کی جہاں تک بات ہے، پہلے تو یہ کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جو ثانیہ ہوا، اور میڈیا نے جو رول پلے کیا وہ بھی کچھ بہتر نہیں تھا کہ ایک سائڈ پہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور میڈیا جو ہے وہ پتنگ اور بسنتی دکھا رہے تھے۔ جس طریقے سے پیسے لوٹایا گیا، یہ جو پیسے کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب کا بزنس ہوا، ان کے پاس کوئی فگرز نہیں ہے۔ جب آپ 2 ارب کے فگرز ان سے مانگ لیں تو ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، ایک رٹا رٹایا سبق ہے ان کے پاس۔ جہاں تک 8 فروری کی کال تھی تو کوئٹہ کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں، تو جو مقصد ہم نے حاصل کرنے تھے ہم نے حاصل کر لیے۔ جہاں تک کنٹینر کی بات ہے تو آپ کو رانا صاحب یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی رات کو فیڈرل حکومت نے ہمارا ایک کنٹینر تھا اس کو جلا لیا تھا۔ جلانے کے بعد ہمارے پاس کوئی کنٹینر موجود نہیں تھا۔ اسٹریٹ موومنٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں جو گاڑی استعمال ہوتی تھی وہ CM خیبر پختونخوا کی گاڑی تھی، اور اس کے چھت پہ کھڑے ہو کے ہم اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرتے تھے۔ تو کنٹینر تیار کر دیا گیا ہے جس کا معائنہ سہیل آفریدی صاحب نے کر دیا ہے، اور اس کنٹینر پہ ہم کسی بھی ٹائم چڑھ سکتے ہیں اور اس کنٹینر کا منہ ہم کسی بھی شہر کی طرف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کی آپ نے بات کی، رپورٹ جمع ہو گئی ہے۔ سلمان صفدر فرینڈ آف دا کورٹ تھے، انہوں نے اب آج رپورٹ 7 صفحات پہ مشتمل جو تھی وہ جمع کر دی ہے، جو کہ کل پبلک ہو جائے گی۔ اس کے بعد تحریک انصاف اپنا لائے عمل دے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، ثاقب صاحب۔ شفیع جان صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو میٹنگز ہیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ یا یہ میٹنگ جو ہوئی ہیں، یہ پہلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی، تو یہ کیسے اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ میٹنگز کر لیں؟ ایک بات اس پہ، اور دوسرا ان میٹنگز کا جو آؤٹ کم ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو سیکیورٹی حکام ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کنسنسس کر لیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ کس طرح لڑنی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ایپیکس کمیٹی کی بات ہے، سہیل آفریدی صاحب نے ہی اس کو بلایا تھا اور خود ہی اس کو چیئر کیا۔ اس میں IGFC تھے، کور کمانڈر صاحب تھے، IG خیبر پختونخوا پولیس تھے، باقی سول حکام تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت وہاں پہ تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا سٹانس ہے دہشت گردی کے بارے میں یا ملٹری آپریشن کے بارے میں، اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جس طریقے سے تمام چیزوں کو کھل کے ہم نے وہاں پہ بیان کیا، اور جس طریقے سے جو ہم باہری جلسوں میں جو ہمارا ایک سٹانس ہے وہی سٹانس ان کے سامنے رکھا گیا، تو تمام تر چیزیں بڑی اچھی ماحول میں سنی بھی گئی۔ ان کی بھی جو بریفنگ تھی وہ بھی سنی گئی، دیکھی بھی گئی، اس کو مانیٹر بھی کیا گیا، اور جو ہمارا سٹانس تھا اس کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ وفاقی وزراء کا جو ایک رویہ ہے خیبر پختونخوا کے آپریشن کے متعلق یا سیکیورٹی کے حالات کے متعلق، اس پہ کافی بات ہوئی اور اس کو بھی ایکنالج کیا گیا۔ تو تمام تر چیزیں اگر آپ ایپیکس کمیٹی میں دیکھ لیں تو کافی اچھی ہوئی ہیں۔
اچھا یہ شفیع جان خان صاحب صاحب اسی کے کے حوالے ساتھ سے یہ بتا دیں ایک کہ چیز- بانی تحریک انصاف جو ہے آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے کسی ہسپتال میں شفٹ کیا جائے اگر رپورٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، اور اگر آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم رخ کر سکتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد کو فائنل کریں گے؟ دیکھیے بانی عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں۔ جب ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہوئی، جب پمس کی بات چل پڑی اور اسد اللہ خان صاحب نے اس کو بریک کیا، جب اس پہ باز گشت شروع ہوئی، شروع میں یہ حکومت انکاری تھی اور 5 دنوں بعد اس پہ تصدیق کر دی، جو 5 دن جو چھپایا گیا تو یہ تشویشناک تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس پروسیجر کا یہ ذکر کرتے ہیں 20 منٹ کا، جب ہم نے اپنے طور سے پتہ کیا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پروسیجر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے، اینستھیزیا دیا گیا، ٹیکے لگائے گئے، مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں، خاندان کو نہیں بتایا گیا، ذاتی ڈاکٹر کو نہیں بتایا گیا۔ پھر جب سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ میں بیٹھے دھرنا دیا کہ ذاتی معالج کو اندر جانے دیا جائے، پھر اس دھرنے کو ہم نے سپریم کورٹ شفٹ کیا، پورا دن ہم وہاں پہ بیٹھا رہے، لیکن ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو سیریز ہو رہی ہے، چھپانا پہلی بات، دوسرا پھر تصدیق کرنا، پھر جو جس پروسیجر کا ذکر کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کی بات ہو، یا پھر ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہ ہونا، تو یہ تمام تر چیزیں تشویشناک ہیں۔ کل جو رپورٹ پبلک ہوگی اس رپورٹ کے بعد تحریک انصاف اپنا لائبل دے گی۔ اگر ہمیں ایمرجنسی میں کوئی بھی چیز کرنی پڑی تو کنٹینر بالکل تیار ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفا کے ڈاکٹر، الشفا جو ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹر اندر جائیں، وہ چیک اپ کریں، اگر وہ ان کو لانا بھی ہو تو الشفا ان کو لے کے آئے، کیونکہ پمز میں تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی موجود نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے ریٹینا کا، اس کا اسپیشلسٹ ہی پمز میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ 90% لوگوں کا شفیع جان صاحب، یہ مقبول ترین جو رہنما ہے۔ پچھلے دنوں پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو آپ کی میٹنگز بھی ہوئیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھیں، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے، سہیل آفریدی صاحب، یہ آپ کے کیسز بھی لگ کے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کل بڑی خبر بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے پیچھے یہاں اسلام آباد میں تو افواہیں بڑی گرم ہیں کہ معاملات طے ہو رہے ہیں، بیہائنڈ دا سین کوئی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ڈیل شیل، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ دیکھیے، جو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے، جو بیانیہ حکومت اس وقت بلڈ کر رہی ہے یا وفاقی جو وزراء ہیں وہ بلڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیل کرتے یا ہم ڈیل کی طرف دیکھتے تو ہم 2.5 سال جیل میں نہ ہوتے، اور جس قسم کی جیل عمران خان صاحب نے گزاری ہے، نہ تصویر آ سکتی ہے، نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ ان کی بیان آ سکتا ہے، نہ ان کا نام ٹیلی ویژن پہ لیا جا سکتا ہے، نہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی جیل تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں گزاری۔ اگر ہم ڈیل کی طرف دیکھتے یا ڈیل کی طرف جاتے تو ہم یہ پہلے کر لیتے۔ یہ کوئی تو نہیں ہے جو ڈیل کر کے سعودی عرب یا انگلینڈ چلا جائے، یہ کوئی لیکن شفیع جان صاحب، اگر آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح ثاقب صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی کہ حکومت انڈر پریشر آ گئی، تو جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر تو یہی تاثر ابھرے گا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، یا تو آپ لوگوں نے اتنا ان کو پریشرائز کر دیا ہوتا کہ وہ مجبور ہو جاتے۔ دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہماری تحریک تھی، جس طریقے سے سندھ میں لوگ نکلے، جام شوروں میں، حیدرآباد میں باغ جناح کے مراکز کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، پھر پنجاب میں جس قسم کا کرفیو لگایا گیا، خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کے مناظر دیکھے، تو یہ وہی پریشر ہے جو ہمیں 2 نوٹیفیکیشن اسی پریشر میں ملے، سینٹ کا اپوزیشن ہو یا پھر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ہے، ملاقات نہیں ملی آپ کو؟ وہ اسی پریشر میں آ کے ہمیں ملے۔ ہاں، البتہ ہمیں ملاقات نہیں ملی، اور نہ ہی ملاقات کی ریکویسٹ ہم نے کوئی، نہ پی ایم کی ملاقات میں کی، نہ باقی ملاقاتوں میں ہم نے اس پہ بات کی۔